الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم لائق و سب احترام حاضرین مجلس خواتین و حضرات، نہایت مختصر حمد و ثناء کے بعد اس فقیر حکیم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے تو ہے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام حاضرین خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
محترم ہمارے محمد رضوان صاحب یاد فرماتے ہیں تو ہر سال میں شکاگو کے دورے پر آپ کی مسجد بھی حاضر ہوتا ہوں. یہ ان کی محبت، شفقت اور آپ حضرات کی محبت کے تشریف لاتے ہیں. مجھ سے قبل آپ کے اس علاقے کے معروف اسکالر بزبان انگریزی آپ سے مخاطب تھے، تو مجھے اردو میں کلام کرنا حاضرین کے کچھ ذائقے کو بدلنے کے لیے ایک تقریر انگریزی میں کی جاتی ہے، ایک تقریر اردو. ظاہر ہے کہ اردو زبان میں جو وسعت اور فسعت ہے عربی کے علاوہ دوسری زبانوں کا دامن بہت کم ہے. جس طرح کھل کر آدمی اردو میں کلام کر سکتا ہے، عربی تو بہت ہی وسیع اور عریض زبان ہے کہ چونکہ یہاں حضرات کی مجبوری ہے، اس لیے عموماً بڑے جلسوں میں ایک خطاب انگریزی میں ہوتا ہے. کچھ حصہ میں نے ان کا سنا جو بہت خوب تھا. قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے جو بات کہی گئی تھی نہایت اچھی باتیں، اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ شاید آپ عصر کی نماز سے بیٹھے ہوئے. اب میں اگر بھرپور خطاب کروں تو آپ تھک جائیں گے، لہذا راہ اعتدال اختیار کی جائے، تا وقت مناسب اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا جائے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے اپنے دربار میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے محفل ذکر و اذکار کو اللہ تبارک و تعالی نجات اخروی کا ذریعہ بنا. آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں بالقوم اور بالخصوص پاکستان ہندوستان جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عام بان کے ساتھ منایا جاتا کہ آپ نے اب تو میڈیا بہت تیز ہو گیا. آپ نے کراچی کا دیکھا ہوگا، اتنی وحشت اور دہشت کے باوجود شوکا جلوس کی تعداد 10 لاکھ سے کم نہیں. دل خطر اور بغیر کسی تردد کے لوگ کہ آج کل آپ نے دیکھا پاکستان کا حال، 9 دھماکے تو آج لاہور میں ہوئے، بم دھماکے، کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کیا ہو. لیکن ایسی حالت میں بھی جشن میلاد النبی مہینوں سے جاری رہا اور اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوس بھی کراچی میں نکلا. اور اس کے بعد پھر میں 13-14 ربیع اول کو کراچی چھوڑ کر کے امریکہ اور دوسرے ممالک کا رخ کرتا ہوں. میں حاضر ہوا، میں ممنون ہوں آپ نے یاد کیا. ایک بہت عجیب و غریب قسم کی بات اور ایک بہت ہی اہم پیغام آپ کو دینا جو آج میں نے تلاوت کی، خطبے میں پڑھی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب تمہیں بلائیں یا پکاریں اللہ اس کا رسول، فوراً ان کے دربار میں حاضر ہو جاؤ بغیر کسی تاخیر اور توقف کے. یہ میں مرادی معنی بیان کر رہا ہوں. تم کسی مصروفیات میں ہو، کسی جگہ لگن اور مگر جب اللہ اس کا رسول بلا تو تم فوراً ان کی بات مانو، ان کا کہا قبول کرو، ان کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. یہ کائے کے لیے تمہیں بلاتے؟ فرما لما یحییکم، یہ تمہیں اس لیے بلاتے ہیں تاکہ تمہیں حیات بخشے، تاکہ تمہیں زندگی عطا فرمائے. اب جسے بلائیں گے وہ تو پہلے ہی سے زندہ. پھر یہ کہا گیا کہ اس لیے بلا رہے کہ تاکہ تمہیں حیات بخشے، تمہیں زندگی بخشے. تو معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے جس کا دل خالی ہو حقیقت میں وہ مر رہا. بھائی مولانا آگے آ جائیے، اتنی عاجزی اچھی نہیں ہوئی. تشریف لے آئیے ذرا. ماشاء اللہ ہمارے خطیب و امام صاحب مسجد عائشہ
حضرت مولانا محمد محسن صاحب مکی کی ماشاء اللہ. تو لیما یحییکم جسے بلائیں وہ تو زندہ ہوگا، پھر تمہیں حیات بخشے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو حضور کے دربار سے وابستہ ہو جائے، جو حضور علیہ السلام کا ہو جائے، جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے، جو آپ کا ہو جائے، وہ حقیقت میں اگر قبر میں بھی ہو تو زندہ. اور جو زندہ ہے، جس کا دل زندہ نہیں، وہ اگر 50 لاکھ کی مرسیڈیز میں بھی بیٹھا ہوا تو وہ مردا. جس کو شاعر نے مختصر انداز میں کہا کہ زندگی زندہ دل کا نام ہے، مردہ دل کیا کام لیا کرتے. اب آئیے، اب یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول. جب اللہ اس کا رسول بلا، دو باتیں، اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول تمہیں بلایا. کیا کبھی کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بلایا؟ آپ دیکھیے کبھی اللہ نے آپ کو بلایا؟ پھر یہ صیغہ کیوں استعمال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بلایا؟ کائے کے لیے یہ بات کی کہ اللہ اور اس کا رسول تم نے بلایا. اللہ تعالیٰ تو نہیں بلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حروف سے پاک، آواز سے پاک. ہم حروف کے محتاج، آواز کے محتاج. اگر ہم سے یہ کہا جائے مولانا آپ اردو میں تقریر کیجیے مگر الف سے لے کے یہ تک کسی حرف کو مت ہاتھ لگائیے، کیا میں اردو میں کلام کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ میں حروف کا محتاج. مجھ سے کہا جائے مولانا آواز مت نکالیے اور خطابت کے جوہر دکھائیے، تو مجھے بتائیے اگر آواز نہ نکلے تو آدمی کچھ بول سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو آواز سے بھی پاک، حروف سے بھی پاک. پھر وہ کیسے بلاتا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آیت آ جائے کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، تاکہ ہم اس کا ازالہ بھی آپ کے ذہن میں کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہ شام سے مکہ مکرمہ آیا کرتے. اور آپ نے واقعات سنے ہوں گے علماء سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم ایک چٹیل میدان میں اپنے بال بچے کو چھوڑ کر آ جاؤ. حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ وہاں پہنچے جہاں اس وقت آب زمزم ہے، وہاں انہیں چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ بتقاضۂ بشریت کہ ایک جنگل، ایک میدان میں نہ کوئی مونس، نہ کوئی ہمدم، نہ کوئی مددگار، یہ اللہ کے نبی اس میدان میں کائے کے لیے چھوڑ جائے، کس کے لیے چھوڑ جائے؟ تو پوچھا ابراہیم یہاں ہمیں کس کے سپرد کر جائے؟ اور یہ کیا معاملہ؟ ایک روایت کو یہ ابن کثیر کو پڑھی، پوچھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم یہی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم یہی. اور ایک روایت یہ ہے ابراہیم تم کس کے سپرد کر جائے؟ میری ماں بہنیں یہاں موجود ہیں، دیکھیے خواتین کے قناعت ان سے سیکھنا چاہیے. کہا ابراہیم کس کے سپرد کر جاؤ؟ کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جاؤں. فرما ٹھیک ہے اب چلے جاؤ، تم جس کے سپرد کر کے جا رہے وہ امانتوں کو ضائع نہیں کرے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے. اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور دور جانے کے بعد دیکھا کہ حضرت ہاجرہ نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا اور ہاتھ اٹھا کر مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی طرف ڈھیروں انہوں نے دعائیں کی جس کے ثمرات آج تک ہم سمیٹ رہے اور آج تک ہم دیکھ رہے عزیزان گرامی. پھر وہ گاہے گاہے یہاں آتے. اب ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بڑا طویل واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہیں سچا نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. خواب میں یہ بشارت ہوئی، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، کہ اپنی پسندیدہ شے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربان کی جائے. ذرا انہیں اشارہ ملا خواب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا جائے. اور وہ دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر اور وہ گردن پر چھری چلا ہے. سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ میرا یہ فرزند جو ہے میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں اس کو ذبح کروں. بس کمر بستہ ہو گئے اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ سے کہا آج اسماعیل کو اچھی طرح آراستہ پیراستہ کیا جائے
اور ایک رسی ایک چھری کا اہتمام کیا جائے. آج ہم جنگل میں جا کر کے ایک قربانی کرنے والے ہیں. یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا فلما بلغ معه السعي. اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے اتنے سنے بلوں کو پہنچ گئے کہ وہ باپ بیٹے دونوں ایک میدان میں پہنچ گئے. رسی اور چھری ہاتھ میں لے کر اسماعیل علیہ السلام بھی پیچھے. اس کے بعد کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اے میرے بیٹے انی ارى في المنام میں نے ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترى. میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی اب میں تجھے ذبح کر رہا. ماذا ترى اب بتا تیری کیا منشا. کیونکہ یہ کام بغیر ان کی رضا بغیر ان کی منشا کے پائے تک بھی کو نہیں پہنچ سکتا. تو پوچھا تمہاری کیا رہا. سبحان اللہ. وہ بھی اسی درخت کا پھل تھے. کہنا قال یا ابتی افعل ما تؤمر. اے میرے ابا آپ کر گزری ما تؤمر جو امر جو حکم آپ کو ملا اب کر ڈالا. چھری پھیر دی کہ میرے گرد. اور رہا میرا مسئلہ کہ مجھ سے آپ نے پوچھا ماذا ترى فرما ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ گلے پر چھری چلائیے اور دیکھیے کہ انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے. کیا ہوا؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو لٹایا گردن پر چھری چلائی پوری طاقت سے. امتحان میں کامیاب ہو گئے. اب سنیے قرآن کیا کہتا. میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو آواز نہیں دیتا. اللہ کا کلام حروف سے پاک ہے ہر قسم کی کیفیت سے. مگر قرآن میں کوئی نص ہے کہ جب چھری چلانے لگا ارشاد باری تعالیٰ کو نادینہ یا ابراہیم. رب کریم نے فرمایا تو پھر ہم نے ندا کیا ابراہیم قد صدقت رؤیا. اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. چلیے قربانی قبول ہو گئی. ان کے فدیے میں ایک مینڈا آیا کہ جس کو انہوں نے ذبح کیا. ایک لمبا قصہ ہے جس کی وجہ سے قربانی جو ہے وہ واجب ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا پوچھا کسی نے یا رسول اللہ ما ہادی اداہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سنت ابی کو ملا. حضور یہ قربانی کیا؟ فرمایا تمہارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے وہ سنت ہم ادا کرتے. اب من نادینا یا ابراہیم. رب کریم نے ندا کی اے ابراہیم. کیا آواز دی جیسے ہم اور آپ آواز دیتے ہیں کسی کو پیچھے سے؟ تو کس طریقے سے پکارا ہوگا؟ یہ اس کی شان جانے وہ جانے کہ کیسے ندا کی. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پیدا فرما دی کہ جس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ منشا الہی یہی ہے مرضی الہی یہی ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکارنا آواز سے اور حروف سے پاک ہے. یہ بڑی لمبی بحث ہے. اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہا جو فرمایا یہاں کہ جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلا تو اللہ تعالیٰ تو نہیں بلاتا. پھر کیسے فرمایا کہ جب اللہ اس کا رسول بلائے سوائے اس کے ترجمہ نہیں ہوگا, سوائے اس کے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا. اب مقام مصطفیٰ کتنا بلند, کتنا بالا, کتنا اعلیٰ, کتنا عرفہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب بلائیں تو ان کا بلانا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلانا. پھر اس کی کئی نظیریں ہم آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کرتے تاکہ مسئلے پر اور زیادہ روشنی پڑ جائے. غزوہ بدر کا مسئلہ ابن اسحاق کو پڑھی بلکہ احادیث مقدسہ اور اس آیت کی تفسیر میں بھی آپ پڑھی. ایک مرتبہ ایسا لگا بظاہر قرائن کہ شاید کفار مشرکین جو بڑے کیل کانٹے سے لیس تھے وہ آئیں اپنے شہباروں کو لے اور مسلمانوں کتنے تھے. ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ کافر تقریباً 900, 950 یا 1000 اور یہ سب جانتے ہیں ہم اور آپ رات دن سنتے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 اور ان کے پاس سارا سامان حرب وہ سب کا سب ان کے پاس موجود. حضور نے جنگ سے پہلے فرمایا اے جماعت صحابہ مارک اگر ہو جائے تو تمہارا کیا سلوک ہوگا, کیا معاملہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ کہیں کہ تم اور تمہارا خدا دونوں جا کر کے جہاد کرو. آپ تو حکم فرما کر دیکھیے ہم آپ کے دانے, آپ کے بائیں, آپ کے آگے, آپ کے پیچھے
کس طریقے سے اپنی جان نثار کریں گے اور جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے، آپ خود دیکھ لیجیے گا، اور آپ صرف حکم فرما کر دیجیے گا، آگو گے تو نہیں۔ حفیظ اس کو قلم بند کرتا کہ معاذ اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے باوفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر۔ آپ حکم فرما کر کے دیکھیے رس کے صحابہ کرام علیہ رضوان اور ایک گھمسان کی جنگ قرائن سے ایسا لگا کہ کہیں کافر غالب نہ آ جائے۔ حضور کرم فرمائیے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور آپ نے اس مجمع پر ایسے دے ماری، اللہ اکبر، وہ کیسی مٹی کی، وہ کیسی کنکریاں، کسی مسلمان کو زخم نہیں پہنچا، اور کوئی کافر ایسا نہ تھا جو آگ ملتا، آگ نہ مل رہا، کوئی کافر، سب آگ ملتے رہ گئے، مسلمان کو کوئی اذیت نہیں۔ آنند فانند میں جنگ کا نقشہ بدل گیا، اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہمارا نہیں تھا، یہ تو کنکری تم نے پھینکی بھائی ذرا میں، مگر جب تم نے ماری وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، پیارے ہاتھ تو تمہارا تھا مگر کنکریاں تو تمہارے رب نے پھینکی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم صاحب الحجۃ القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل فریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مر تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی تھی وہ کنکریاں کہ جس سے اتنے کافروں کا دفتن وہ گر گئے، وہ کیسی مٹھی اور ماری حضور علیہ السلام، لیکن رب کریم فرماتا پیارے ہاتھ تو تیرا تھا مگر کنکری اور مٹی تو میں نے پھینکی تھی، اللہ اکبر، اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ آئیے دوسری صورت، آپ نے سنا ہوگا حدیبیہ کا نام، صلح حدیبیہ بخاری میں بھی موجود ہے، قرآن مجید کی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کی تفسیر میں بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے حدیبیہ قیام فرمانے کے بعد حضرت عثمان کو دیکھا رضی اللہ عنہ، کافروں سے مذاکرات کرے، ہمارے نبی علیہ السلام اور اصحاب کا معاملہ کوئی جنگ جدل کا نہیں، ہم تو احرام مان کر کے آئے، کعبے کا طواف کر کے چلے گئے، صرف اتنی اجازت ہمیں مل جائے۔ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات، کفار مشرکین نے حضرت عثمان غنی سے تو اس نے سلوک کیا، بلکہ یہ بھی اجازت دے دی کہ عثمان جب تم احرام مان کر آئے ہو تو ایسا کرو کہ تم تو طواف کر لو، لیکن تمہارے نبی اور ان کے اصحاب کو اجازت نہیں کہ وہ کعبے کا طواف کرے، کعبے کا طواف کرنا ثواب کا کام۔ فرمایا گیا کہ جو شخص بیت اللہ شریف میں ہو وہ 120 نیکیوں کا مستحق ہے، 60 نیکیوں کا وہ مستحق جو طواف کر رہا، 40 نیکی اسے ملے گی، یعنی اس کے نماز وغیرہ کے علاوہ جو نماز پڑھ رہا، 20 کا وہ مستحق ہے نہ کلام پڑھ رہا، نہ قرآن کی تلاوت کر رہا، نہ طواف کر رہا، نہ نماز پڑھ رہا، خالی کھڑے ہوئے کعبے شریف کو دیکھ رہا۔ لیکن جانتے ہو عشق ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی، ایقان ہو تو ایسا، لگاؤ ہو تو ایسا۔ حضرت عثمان نے کہا میں جانتا ہوں کعبے کی عظمت، مگر جب تم میرے آقا کو کعبے کے طواف کی اجازت نہیں دیتے تو میں تو اکیلا طواف نہیں کروں، کعبے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جانے میں تاخیر ہو گئی، کسی طرح یہ خبر گرم ہو گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، اور وہاں جو در جو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے، آخری دم تک لڑنے کی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا سب لوگ بیعت کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر، جا رہے تقریباً 1500 یا اس کے قرب و جوار ناظرات تھے، سب نے بیعت کر لی۔ یہ انفرادیت صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث سے ترشح کہ حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں ہیں، لہذا دیکھ یہ ہاتھ میرا، یہ ہاتھ عثمان کا، میں عثمان کی بیعت کر رہا ہوں۔ اپنے ہی ہاتھ میں اپنا ہاتھ لے کر کہا کہ میں حضرت عثمان کی بیعت کرتا ہوں، اور اس کا نقشہ قرآن مجید فرقان میں فرما ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، ہاتھ تو تمہارا تھا
حقیقت میں انہوں نے اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہے. کیسی شاندار یہ بیعت ہوگی عزیزان کرام. اب دیکھا آپ نے، ہے تو ہاتھ نبی کریم علیہ السلام، لیکن رب کریم فرماتا ہے کہ یہ میرے دست کرم پر بیعت ہوئی اور ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت. وہاں صحابہ دیکھ رہے ہیں، سب ایک مٹی اٹھائی اور اپنے ہاتھ سے کہا کر انہیں دکھائی. مگر قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے ابھی ہاتھ تو تمہارا تھا، مٹی تو میں نے پھینکی. آپ نے دیکھا ایک جگہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارا حبیب جب کلام کرتا، ہمارا حبیب جب بولتا، دہن تو ان کا ہوتا، زبان تو ان کی ہوتی ہے، مگر بولتا اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ منشا الہی کے مطابق بولتے، وہ اپنی ہوا اپنی خواہش پر نہیں بولتے. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، اب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے اے ایمان والو استجیبوا للہ ولرسولہ، کہ جب بلائے اللہ تبارک کا اس کا رسول تو رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا. تو اب ہم کتنی کتاب اور حضور علیہ السلام کی کیسی پیروی کرنی چاہیے. لیجیے صاحب سے حاصلتا میں حدیث موجود. ایک تو ہے حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور ایک ہے حضرت ابو سعید بن معلہ. ابو سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے، نماز کے دوران حضور نے بلایا. یہ تھوڑی دیر کے بعد آیا. جب تاخیر ہوئی آنے، دونوں تقریباً ملتی بھی حدیث ہے. وہ وہی ابن کعب کا قصہ بھی تقریباً اسی طرح جیسا سعید ابو سعید بن معلہ. جب تاخیر سے آئے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تاخیر کیسے، دیر سے کیسے، کیا معاملہ ہوا؟ تو ابتدائی اسلام کا دور تھا. وہ یہ سمجھے کہ نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نماز کے تقیمے کے بعد میں پھر حضور کا کام مان لیا جائے. کوئی اتنی اجلت تو ہے نہیں، کوئی حالت جنگ میں تو نہیں. نماز ختم کی، حضور کے پاس آ گئے، مگر تاخیر کو حضور نے گوارا نہ فرمایا. فرمایا دیر کیسے ہو؟ کہ حضور نماز پڑھ رہا. فرمایا کیا تم نے یہ آیت قرآن مجید نہیں پڑھی یا انعام مستجیب للہ ولرسولہ اذا دعاکم، کیا ایمان والو اللہ اس کا رسول جب تمہیں بلائے فوراً آ جا. تو اب پتہ لگا کہ قانون یہ بن گیا کہ کوئی آدمی کتنی بھی ضرورت میں کیوں نہ، مگر حضور علیہ السلام جب بلائے فوراً کام چھوڑ کر حضور کے دربار میں آ جائے. اس سے پتہ لگا حضور کی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایسی فرض کی ہے کہ کسی حالت میں سارے کام چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اچھا، اب نماز توڑنے کی کئی صورتیں ہیں کہ آدمی نماز توڑ سکتا ہے. مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا، سامنے کنواں نظر آ رہا، ایک نابینا ادھر سے آ رہا، آتے آتے خوف ہے کہ یہ کنویں میں گر جائے گا، نماز توڑ دے، اس کی جان بچائے، مگر نماز کو دوبارہ پڑھے گا. فرض ہے، فرض نفل اگر تو نفل نماز بھی ٹوٹے تب بھی دوبارہ اس کا پڑھنا واجب. نماز توڑ دے. آپ کا بیگ رکھا ہوا، نماز پڑھ رہے، بیگ پر بھی تھوڑی آڑی ترچھی نظر کوئی لے کر کے بھاگ رہا، یہ حکم نہیں پڑھتے رہیے، آپ دیکھا جائے گا اللہ مالک. نہیں، نماز توڑ کر چور کو پکڑ لی، اپنا سامان واپس دیجیے گا، اس کی بھی اجازت ہے. بلکہ یہ ہمارے نوجوان جتنے بیٹھے ہیں یہ بھی ذرا غور سے سنیں کہ آج کل نوجوانوں میں اپنے والدین سے مفر اور اپنے والدین سے بے راہی بہت عام، خصوصیت کے ساتھ امریکہ میں اور یورپ میں اور ان ممالک میں. پاکستان ہندوستان میں صورت اگرچہ خراب ہے مگر اتنی خراب بھی نہیں کہ جناب باپ اگر چھو بھی کر دے تو نہ بند بند کر کے بلا کے ابا اماں کو پولیس سے پکڑوا. وہ ذرا غور سے وہ جناب یہ ہے کہ اگر لڑکا نماز پڑھ رہا، نفل نماز، ماں کو معلوم نہیں کہ بیٹا نماز پڑھ رہا، ماں اگر بلائے کسی کام سے حکم ہے کہ نماز کو توڑو. ماں کا کام، پانی پلانا، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور سلسلہ ہو، اماں کا کام ہے. لیکن تمام صورتوں جس میں نماز توڑنے کا حکم ہے، ان تمام صورتوں میں نماز کو لوٹایا جائے گا دوبارہ. مثلا 4 رکعت پڑھی، 2 رکعت میں آیا، پھر واپس 4 رکعت کی نیت مانگے. مگر آپ تعجب ہے اس میں علماء کا کوئی اختلاف. کبھی یہ نہ ہو کہ رضوان صاحب سے کوئی مولانا کوئی اختلافی مسئلہ بیان کر گئے، کسی کو اختلاف اس میں کہ حضور علیہ السلام کسی کو بلائیں،
وہ اگر نماز پڑھ رہا وہ نماز کو اسی جگہ چھوڑ کر کے آ حضور کا حکم مانا، جو کام دے اسے بجانا، جو فرمان اسے بجانا، اور پھر جب حضور علیہ السلام رخصت دیتے ہیں کہ اب جاؤ، تو جانے کے بعد نماز کو وہیں سے شروع کرے جہاں سے آیا۔ نماز فاسد نہیں ہو، جہاں سے چھوڑ کر آیا، 2 رکعت پڑھ کر آیا اور حضور علیہ السلام نے بلا لی تو حضور کا کام مانے، اور اس کے بعد جا کر اپنی نماز کو دوبارہ سے نیت نہیں کرے گا، وہیں سے شروع کر دے گا، نماز نہیں ہوتی۔ اب ایک سوال پیدا ہو، اس پہ 3 سوال پیدا ہو، وہ سوال کیا ہے؟ اب آئیے ہمیں ہمارے فقہ حنفی، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا، دوران نماز اگر اس کے منہ سے کچھ نکل گیا، کوئی حروف نکل گئے، بلکہ 2 حروف پر بھی مشتمل ہو وہ کلمہ، نماز ٹوٹ جائے۔ یہ سینہ قبلے سے اگر پھرا، قبلے سے پھرنے پر نماز ٹوٹ گئی، نماز میں اگر چلا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اور حضور علیہ السلام جسے بلا، یہ ضروری نہیں قبلے کی سمت ہو، کسی بھی سمت ہو، قبلے سے سینہ تو ہوگا یا نہیں، نماز ادھر تو پایا گیا نماز ٹوٹنے کی، نماز ٹوٹ گئی۔ اچھا پھر جائے گا، جانے کے بعد حکم ہے کہ جب بھی آؤ تو سلام کرو، سلام کرے گا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی فرمائیے کیسے بلا، جاؤ ذرا سبزی لے آؤ، فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، جائے گا، کتنی مرتبہ قبلے سے گھوما اور بولا بھی۔ اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بولا بھی، قبلے سے بھی انحراف ہوا اور چلا بھی، تینوں صورتوں میں نماز نہیں گئی۔ علماء فرما اس کی وجہ یہ کہ بلایا کس کے حکم سے گیا، جس کے حکم سے کھڑا ہوا، اور آن کر کے سلام کس کو کیا کہ حالت نماز میں جن کو سلام کرنا واجب ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے، التحیات بعض اس کا شہود مشکاۃ شریف نکالی، فرمایا گیا پوری التحیات کا ایک ایک کلمہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب۔ جب کہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ کہنا نماز میں واجب ہے۔ تو سلام کس سے کر رہا، کس کو سلام کر رہا؟ جن کو حالت نماز میں سلام کرنا واجب ہے۔ اچھا تیسری بات کہ قبلے سے انحراف ہوا، قبلے سے گھوما تب بھی نماز نہیں گئی۔ علماء جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلے قبلے کی طرف تھا، اب جو قبلے کا قبلہ ہے ان کی طرف، اب نماز کیسے گئی؟ اسی کو امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا کا فاضل علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہید شاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ کو دیکھ چکے وہ کعبے کا کعبہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا یہ قدرتی عمل ہے، اس نے اتفاق قدرتی عمل کہ خانے کعبے پر ایک پرنالہ لگا ہوا جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، سونے کا پرنالہ ہے یہ، اور جب کعبے کی چھت پر پانی جمع ہو جائے بارش کے دوران اس پرنالے کے ذریعے سے نیچے گرتا۔ پاکستان ہندوستان کے متعدد لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پانی کے نیچے کھڑے ہو جائیں، کچھ پانی اپنے اوپر لیتے ہیں تاکہ کعبے کا غسل کا پانی ان کے بدن پر لگے، برکت آتی۔ کوئی گلاس لگا دیتا ہے، کوئی بوتل لگا دیتا ہے، بھائی بارش کا پانی کعبے کا کھلا ہوا، پاکستان ہندوستان لا کر اپنے لوگوں کے بطور تبرک شیشیوں میں بھر کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کعبے شریف کے غسل کا پانی برسات میں۔ یہی آپ سن کر حیرت کریں گے، یہ پرنالہ جو ہے اس کا رخ سیدھا مدینہ منورہ کی طرف، قدرتی بات ہے کہ پرنالے کا جو رخ ہے وہ سیدھے مدینہ منورہ کی طرف۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں۔ اس شعر کا مطلب یہی، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دے۔ اس کو دنیاوی انداز میں سمجھا، کوئی بہت بڑی صنعت ہو گئی اور کوئی اسپتال ہو، کوئی پولیس ہیڈ کوارٹر، تو آپ نے دیکھا وہ اندر ہو تو روڈ پہ ایک ایرو لگا ہو، بھائی دیکھیے اسپتال ادھر ہے، یہ ادھر سے جائیے، ادھر اسپتال، یہ ایرو لگا ہوا ادھر سے جائیے، ادھر پولیس ہیڈ کوارٹر، ادھر ایرو لگا ادھر سے جائیے فلاں صنعت ہے، فلاں معاملہ۔ تو گویا کعبے پر ایک ایرو لگا ہوا ہے، حاجیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ طواف کرنے کے بعد اب قبول حج کی صنعت
مدینہ منورہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ مجھ سے قبل مقرر نے یہ آیت پڑھی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرے ابھی اگر لوگ گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد آپ کے دربار میں آ جائیں، آپ کے دربار میں آنے کے بعد کیا کریں؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کریں۔ عقل و خرد کا تقاضا تو یہ فاستغفروا اللَّهَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان مان گے۔ مگر سنی وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں حضور کی ضرورت نہیں ہے، حضور کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے بغیر بھی کام ہو جائے گا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اتنا استغنا، اتنی طبیعت میں فراغت آ گئی کہ حضور علیہ السلام کے بغیر بھی آپ کی گاڑی چل جائے۔ فرماتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، اللہ کے خلیل کو بھی حاجت رسول اللہ۔ اور جگہ کہتے ہیں ماؤ شما تو کیا ہے، ماؤ شما تو کیا ہے، خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نہ بنتی۔ ایک اور پیغام میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گئے۔ آج اگر نہیں مانا قیامت میں اگر مان گیا تو مان جائے گا، مگر وہ نہیں مانیں گے۔ جب وہ نہیں مانگے گے تو مغفرت کا سامان کیسے ہوگا؟ یہ تو ضمن بات نکل آئی۔ عزیزان کرام، اللہ پر فرمائے فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہ، لوجد اللہ تواب رحیم نہیں، فرما فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہو، واستغفر لهم الرسول، جب رسول بھی تمہارے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیم، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پاؤ۔ تو میں کیا کر رہا تھا کہ کعبے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جاؤ مدینہ منورہ کی طرف، اور سنیے دوسری آیت دیکھو، فرمایا لا اقسم بهذا البلد، بہت توجہ، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مجھے قسم اس شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا، مجھے مکہ مکرمہ کی قسم ہے، اس لیے کہ یہاں کعبہ نہیں، اس لیے کہ یہاں چاہے زمزم نہیں، اس لیے کہ یہاں مطاف ہے نہیں، اس لیے کہ یہاں گویا حجر اسود ہے نہیں، انت حل بهذا البلد، میرے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ تو اس شہر میں جلوہ کر، تو اس شہر میں رہتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی نص کے قسم کی وجہ یہ بیان کی جا رہی کہ انت حل بهذا البلد، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شہر میں رہتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ بے شمار کلام، اس میں آپ الجھنا نہیں چاہتا، مکہ افضل، مدینہ افضل، اس میں کسی کو کلام نہیں کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر، وہ زمین جو جس میں مصطفیٰ سے مست ہے، وہ فضیلت نہ کعبے کو حاصل ہے، نہ زمزم کو، نہ مطاف کو، نہ حجر اسود کو، بلکہ عرش الہی کو بھی وہ فضیلت ہے جہاں اس پر حضور علیہ السلام جلوہ کرتے ہیں۔ شاعرانہ مزاج اگر آپ کا ہو تو میں چند شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بڑے آسان انداز میں، تو نہ کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھدار نہیں، میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیجیے شعری ذوق رکھنے والے حضرات چند اشعار میرے سنیے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے بڑا پیارا موازنہ کر کے ایمان کو تازہ کر دیا۔ اللہ اکبر، کہتے کعبہ دلہن ہے تربت اثر نئی دلہن، کعبہ دلہن تربت اثر نئی دلہن، وہ بھی دلہن یہ بھی دلہن، کعبہ دلہن ہے تربت اثر نئی دلہن، وہ رشک آفتاب یہ غیرت قمر کی، وہ رشک آفتاب یہ غیرت قمر کی۔ پھر اس کے بعد کہتے دونوں بنی انیلی سجیلی بنے مگر، یہ بظاہر بلا تشریح کسی کی دو دلہنیں، دونوں کو خوب آراستہ کیا جائے، دونوں کو خوب سنوارا جائے، دونوں کو بڑا پیراستہ کیا جائے، کس دلہن کو فضیلت ہوگی؟ فرما سنیے، دونوں بنی انیلی سجیلی بنے مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے۔ یہ دیکھ لو کہ دولہا کس دلہن کے پاس رہتا۔ پھر کہتے ہیں اچھا ظاہری طور پر بھی دیکھ لو، اور فرمائی سرسبز وصل یہ ہے
سیاہ پوش ہجر ہو. ادھر گنبد بھی صبر ہے اور جب جالیوں میں جھانکیے تو پردہ بھی غلاف بھی صبر اس پہ موجود ہے اب بھی. ٹھیک سرسبز وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر ہو. پتھر بھی اس کے سیاہ اور اس پر کپڑا بھی سیاہ. کہتے ہیں سرسبز وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر ہو. چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی. دونوں کے دوپٹوں سے اندازہ لگا لو کہ جو ان کی جگر کی حالت. پھر کہا وہ خلیل اللہ نے کعبہ بسایا. مکہ تو خلیل اللہ نے بسایا. اس کا جواب دیتے کعبہ اس کا جواب دیتے کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر. ساری برات دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے. اور ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و بنا لولاد والے صاحبی یہ سب تیرے گھر کی. اگر نہ ہوتے تو کعبہ کہاں ہوتا, نہ بنا ہوتا, نہ عرفات ہوتا, نہ ابراہیم علیہ السلام ہوتے. میرے حبیب اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا. شجر و حجر بھی نہ ہوتے, برف و بحر بھی نہ ہوتے, خشک و تر بھی نہ ہوتے, شمس و قمر بھی نہ ہو, لال و گوہر بھی نہ ہو, سماع و سمد بھی نہ ہو, زمین و فلک بھی نہ ہوتے. جو کچھ کائنات میں ہے یہ سب پیارے مصطفیٰ کے لیے. استاد سمد شہید شاہ صحبت مولانا حسن بریلوی فرماتے نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان, نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان میں, تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بدلے ان کا. یہ ساری رونق جو ہے یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جناب تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی جائے تو وہ کعبے کا کعبہ اس لیے نماز نہیں ٹوٹے گی. اب آئیے ہم اور آپ نے دیکھا کہ مسجد نبی آپ جائیں, ایک عجیب سما بہت توجہ کے ساتھ. جب مسجد نبی جائیں آپ اندر جائیے تو حضور علیہ السلام کا روضہ جو ہے وہ بائیں جانب. عقل و خرد کا تقاضا یہ تھا کہ دہنی جانب ہونا چاہیے تھا. ہے فرمایا کہ کھانا کھاؤ دہنے ہاتھ سے کھاؤ, مسجد میں قدم رکھو دہنا پیر پہلے رکھو, گھر میں جاؤ دہنا کسی کو دو تو دہنے ہاتھ سے لو تو دہنے ہاتھ سے لو. یہ آج کل رواج نکل گیا ہے کہ ہم لوگ ذرا چھری کانٹے سے کھانے لگ گئے تو الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانے میں بڑا مزہ. اللہ کے طرف اپنی عادتوں کو سنبھالنا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے دینا بہت ہی عزیزان گرامی باعث برکت ہے. تو یہ بات بڑی عجیب و غریب کہ حضور علیہ السلام کا گنبد خضرا یہ مسجد نبی کے بائیں جانب ہے. عقل کا تقاضا یہ تھا کہ دہنی جانب ہونا چاہیے تھا. تو اب یہ بائیں جانب کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت امام نے سوچ میں پڑ گئے. جب گئے مسجد نبی تو سوچا کہ یہ کیا بات ہے, کعبے سے گر تربت شہ فاضی تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل. سمجھ رہے ہوں کیا مطلب کہ کعبے سے اگر تربت شہ فاضی تو یہ بائیں طرف اس کی منزل کیوں؟ اس کو تو دہنی جانب ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مسجد نبی میں داخل ہوا. اب میں نے جب دیکھا میں حیران رہ گئے کہ احمد رضا ساری زندگی تم کہتے رہے حضور کا مزار انوار جو ہے یہ تو کعبے سے افضل ہے, عرش سے افضل ہے, کرسی سے افضل ہے, مطاف سے افضل ہے, زمزم سے افضل ہے, سب سے. تو اب اگر یہ افضل ہے تو یہ بائیں جانب کی بہت توجہ آپ کی. کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے کیوں بائیں طرف کس کے لیے منزل ہے؟ میں حیران ہو گیا, سوچ لگا. جب مسئلہ حل ہوا تو سبحان اللہ کو روح آئی, اسے یوں بیان کیا جو انہی کا حصہ. اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خبر کو رحمت و رضوان سے کرے. کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل. اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا یہ سوچنے لگا, یہ سوچنے لگا اچانک میرا ذہن دل کی طرف گیا. اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ مرحلے بھی ہے. سمجھ گیا کہ یہ دنیا یہ کائنات مسجد نبی جو ہے یہ جسم ہے اور حضور علیہ السلام اس کائنات کا دل ہے. اسی لیے بائیں جانب جلوہ کر. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان. اب دیکھیے کتنا بہترین انداز میں پیش کیا. کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل. اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے یہ مرتد دل ہے.
یہ کائنات کا دل ہے، اس لیے بائیں جانب ہے۔ مجھے بتائیے دل کتنی مرکزی چیز ہے آدمی کے بدن میں؟ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، انسان کے بدن میں گوشت کا ایسا لوتھڑا، وہ اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرتا، وہ اگر مفلوج ہو جائے، وہ اگر خراب ہوتا پورے بدن کو مفلوج کر دے گا، پورے بدن کو خراب کر دے گا۔ وہ جماعت صاحبہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس کا نام دل ہے۔ یہ اتنی مرکزی چیز آدمی کے بدن میں، یہ کہاں ہے؟ بائیں جانب ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا مزار پر انوار بائیں جانب ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ حضور کسی کو حالت نماز میں بھی بلائے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز نہیں جائے گی، وہیں سے اپنی نماز کو پڑھے جہاں سے اسے بلایا گیا تھا۔ اور اس پر دو حدیثیں صحیح ستہ میں موجود ہیں، حضرت ابو سعید بن معلہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عزیزان گرامی شان کے جب کسی کو بلائے فوراً آ جا۔ اب ہمیں حضور کے ہر حکم پر کس طریقے سے لبیک کہنا چاہیے؟ آج کتنے احکام سے ہم انحراف کر رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے ہم سارے احکامات کو ٹال رہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکات سے لے کر بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز تک آپ چلے جائیے، کسی معاملے میں اونٹ کا کل سیدھا نہیں ملتا۔ کیا بات، کس قدر انحراف ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر۔ اور حضور کا حکم جب ہو، صحابہ کرام کتنے مستعد تھے۔ شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں ایک جگہ تحریر فرماتے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہو، حضور برسر ممبر، کوئی شخص حضور کے سامنے غیر ضروری طور پر کھڑا ہو، آپ اس سے فرما رہے کہ ذرا بیٹھ جائیں۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہاں سنی دروازے پر جہاں جوتے اتارے جاتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اور اگر مجھ سے ارشاد فرما تو کیا مجال ہے کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھا وہیں بیٹھ گئے۔ پھر حضور نے دیکھ کر فرمایا یا عبداللہ میں تم سے مخاطب نہیں تھا، میں تو ان سے تھا، آ جاؤ۔ لیکن پتہ تو لگا کہ حضور کے احکام کی کتنی پابندی کیا کرتے۔ آئیے آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے تاریخ کا ایک اہم پن، جو کچھ حصہ اس کا حدیث شریف میں بھی ہے اور تاریخ میں تو بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے جو صاحب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، آج ہی ان کی شادی، بتائیے آج ہی نئی نویلی دلہن ان کے گھر میں موجود، میں بند لفظوں میں کہوں گا، خواتین اور بچے اور بچیاں بھی موجود ہیں، لیکن آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ جائیے۔ آج ہی شادی ہوئی، آج ہی رات بیت گئی، دلہا دلہن محض استراحت ہے، اچانک خبر آتی، اے غلامان مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کے لیے تمہیں طلب کر دیا۔ اور غزوہ احد بڑے نامساعد حالات میں ہوا، اللہ اکبر، اس کے سیاق و سباق کو پڑھی، آدمی کے روح پہ کھڑے ہو جائیں، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور نے اپنے طور پر بڑے بہترین تیر انداز حضرات کو مورچوں پر کھڑا کیا اور یہ ہدایت کر دی، خبردار جنگ کا نقشہ کتنا ہی بدل جائے لیکن تمہیں یہ مورچہ نہیں چھوڑنا۔ ان سے سہو یہ ہو گیا کہ جنگ کے ظاہری معاملے کو دیکھ کر وہ سمجھے کہ جنگ ہم نے جیت لی، تو ان سے یہ سہو ہوا کہ جب جنگ جیتنے کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا تھا، جب جنگ جیت لی تو اب کھڑے ہو کر کے کیا کریں؟ وہ مصروف ہو گئے، جنگ ہار گئے۔ مگر یہ ایک جماعت صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والی اس سے دلیل لاتی کہ دیکھا آپ نے جماعت نے نافرمانی کی۔ حضرات جانتے ہیں علماء کہ رب کریم نے ان کی اس معافی پر آئے جو قرآن نازل فرما، جب ان کے رب نے معاف کر دیا، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں دونوں پر اٹھا غرض مختصر جناب آواز آئی، لیجیے صاحب یہ آواز دینے والا شخص حضرت حنظلہ کے دروازے سے گزرا، اے غلامان مصطفیٰ، حضور علیہ السلام نے تمہیں طلب کر دیا، فوراً جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حنظلہ اٹھے، دلہن کو جگائے اور کہا سو یہ سارا سامان تیرے ماں سب سامان، میں چلا حضور علیہ السلام کی ارشاد پر جان کی بازی لگانے۔ آج کل کی دلہن ہوتی، خواتین سے معذرت کے ساتھ، آج کل کی دلہن ہوتی کہ میرے سرکار یہ پہلی رات کیا گھپلا کرتے،
سے کم نکاح سے پہلے بتا دیا ہوتا، کیا ایسے مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے؟ اللہ اکبر. اور ابھی ابھی شادی اور ابھی تم جان کی بازی لگانے کے لیے جا رہے، مگر سبحان اللہ وہ بھی تو صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دولہا دلہن سے پہلے گفتگو تھا تو دلہن نے کہا میرے سرتاج جلدی جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم تاریخ تم جو ہے وہ تاخیر سے پہنچنے والوں کے شمار کر لیے جاؤ. جان کی بازی لگا، جنگ جیت لی، زندہ آ گئے، غازی. اگر شہید ہو گئے کل قیامت میں جب صدا ہوگی کہاں ہے حنظلہ شہید کی بیوی، قسم خدا کہ میرا سر فخر سے بلند ہو جائے. جاؤ جان کی بازی لگا. بتائیے آپ شب عروس کی آدھی رات بیت گئی اور دلہا دلہن کو چھوڑ کر جنگ میں چلا جاتا. جنگ ہوئی، میں نے جیسا کہ عرض کیا جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہیں لوگ مدینہ منورہ پر کوئی حملہ نہ کر دیں. چلیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. پھر آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جنگ جیتے یا ہارے 3 دن اس میدان میں قیام کیا کرتے. پہلے خبر پہنچ جاتی مدینہ منورہ کہ یہ ہوا وغیرہ وغیرہ. چلیے صاحب جنگ کا میدان گرم تھا، جنگ ختم ہوئی. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کے اجسام کو جمع کیا جائے. کتنے شہید ہوئے لایا جا رہا، ان کو تدفین ہو رہی. آپ حیران ہو گئے کہ سب تو صحابہ مل گئے، حضرت حنظلہ کا جسم نظر نہیں آیا. بسیار تلاش، کہیں نہیں مل رہے، پوری پہاڑی دیکھ ڈالی، کہیں نہیں مل رہے. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ متلاشی کسی چیز. پوچھا میرے غلاموں کیا دیکھ رہے؟ کہا حضور حنظلہ شریک جان تھا، اس کی لاش نہیں مل رہی. حالانکہ ہم نے اسے مارتے ہوئے دیکھا، گرتے ہوئے دیکھا، تڑپتے دیکھا، پڑکتے دیکھا، مگر اس کا جسم نہیں مل رہا. کیا سب مل گئے؟ تعداد جتنے زندہ ہیں وہ لگا دی، جتنے شہید ہو گئے وہ حنظلہ نہیں. حضور نے مسکرا کر فرمایا میرے غلام تم اسے یہاں تلاش کر رہے، زمین پہ تلاش کر رہے. قسم خدا کی میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو تو فرشتے آسمان پہ نہلا، آسمان پہ غسل دے رہے فرشتے، اسے نہلا رہے. اللہ اکبر. راوی کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی لاش ملی، ان کی داڑھی مبارک سے بالوں سے تازہ پانی کی بوندیں ٹپک رہی، تازہ پانی ٹپک رہا تھا. پھر باتیں فرشتوں نے انہیں روک دیا، مگر یہ خدا نہ کھلتا اگر بات آگے نہ بڑھتی. یہ کس طریقے سے یہ راز منکشف ہوا سب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی. اگر حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا تو اور بھی تو صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے، انہیں غسل کیوں نہیں دیا گیا؟ ایک معمہ بچ گیا. چلیے 3 دن قیام کیا، مدینہ شریف واپس آنے کے بعد میں حضور تعزیت کے لیے حضرت حنظلہ کی دلہن سے ملنے گئے. اور ملنے کے بعد یہ کہا کہ بہت افسوس ہے ہمیں کہ تیرا دولہا شہید ہو گئے، اور افسوس کا اظہار کیا. لیکن دبے لفظوں میں پوچھا کہ دلہن یہ تو بتا جب حنظلہ تیرے پاس سے گیا وہ کیسی حالت میں؟ دلہن نے شرمیر لہجے میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آواز جب اس کے کانوں میں آئی کہ رسول اللہ نے اسے بلا لیا تو اس نے سب چھوڑ کر کے اور اس کو غسل کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی اور اس پر غسل واجب تھا. اور اسی طرح ان کے چلا کہ حضور کے کہنے پر غسل کرنے کی تاخیر بھی نہ کی جائے. جب وہ یہاں سے گیا تو اس پہ غسل کرنا واجب تھا اور اسی طرح وہ چلا گیا. تب حضور نے یہ خدا بولا کہ فرمایا دلہن خوش ہو جا، میں نے حنظلہ کو دیکھا کہ فرشتے آسمان پر پھیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آئیے دوسروں کو فرشتوں نے غسل نہ دیا، انہیں غسل دیا. اس حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے دلیل بیان کی. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اسی خون میں دفنایا جاتا، اور کل قیامت میں اسی میں اٹھے گا کہ تازہ خون ٹپک رہا ہوگا. اللہ اکبر. اور فرمایا گیا کہ شہید اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا. شہادت کوئی معمولی منصب نہیں. اور اس میں یہ تک فرمایا گیا، ابن کثیر کو پڑھیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کی تفسیر بڑے دلائل سے نقل کیا ابن کثیر کہ رب کریم شہید سے پوچھتا جنت میں جانے کے بعد کوئی خواہش ہے؟ تو شہید کیا کہتا؟ جنت کی کچھ نعمتیں چاہیے، کچھ گھوڑے چاہیے؟ نہیں. کہا مولا اگر تو دینا چاہتا ہے
پھر یہ ہمیں عطا فرما دے کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اسی طرح شہید کرا کر اپنے پاس بلا لے، پھر دنیا میں بھیج، پھر شہید کرا، پھر دنیا میں بھیج، پھر شہید کرا۔ رب کریم منع فرما دے گا کہ میرا قانون یہ ہے کہ جو یہاں آئے دوبارہ اسے نہیں بھیجتا، ورنہ یہ خواہش کرے گا شہید۔ اور دوسری بات اس سے کیا ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام جان بچایا نہیں کرتے تھے، موت کا اگر وقت آ جائے تو چھپ جائیں، کہیں کوئی عذر پیش کر دیں گے، کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ سنیے اب کو صحابہ کرام فرماتے، اگر آپ کی حدیث پر کڑی نظر ہو، وہ اس لیے کوئی بہانہ نہیں کرتے تھے کہ ہم اگر کوئی بہانہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے، ہماری اور تبدیلی ہو جائے اور بےزتی ہو جائے، لہذا وہ کوئی بہانہ بھی نہیں کر پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا چوک شہادت میں وہ بھاگتے نہیں تھے، میدان میں ڈٹ جائے۔ جیسے کہ غزوہ بدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ وہ سخت بیمار، حضرت عثمان تیاری کر لی، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، غزوے مت جاؤ، جنگ میں مت جاؤ، یہی بیٹھ۔ کہا حضور میں بال بچوں میں ہوں، تو کیا مطلب؟ اگر شہادت ہے تو شوق شہادت سے محروم رہا، اجر و ثواب سے محروم رہا۔ جب وہ یہ کہنے لگے حضور میں تو اجر و ثواب سے محروم رہ جاؤں، کرنا گیا، لیکن یہ حضور علیہ السلام کے اختیار فرمایا عثمان تم اپنے گھر اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، اجر و ثواب کا مسئلہ ہے نا، فرمایا تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور اجر و ثواب ہم تمہیں بدر کا گھر بیٹھے عطا فرمائیں۔ آپ نے دیکھا اللہ کے کارخانے کے کیسے مالک و مختار ہے کہ وہ جنگ میں غزوے میں نہیں گئے اور گھر بیٹھ کر حضور نے فرمایا کہ تمہیں بدر کا ثواب گھر بیٹھے ملے گا، اور نہ صرف یہ کہ ثواب بلکہ موتقین کے نزدیک جب غزوہ بدر کا سامان غنیمت جب تقسیم ہوا تو حضرت عثمان غنی کو بھی پورا حصہ دیا گیا، کہ حضور نے فرمایا گھر بیٹھے ہم تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانے میں کیسے دخیل اور کیسے مالک، اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا کہنا۔ آپ نے اور فرمایا وہ جان چھڑانے والے لوگ نہیں اٹھے اور چلے اور شہید ہو کر فرمایا کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دولہے کو فرشتوں نے آسمان پر وصل دیا، اگر حضور یہ نہ فرما تو یہ عقدہ نہیں کھلتا۔ عزیزان گرامی آج ہمیں جان ہو گئی پیاری، جو دنیا میں مسلمان رسوا ہو رہا ہے بزدل ہو گیا، اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے قیصر و کسریٰ کو رونقتے ہوئے مسلمان جا رہے، بڑی بڑی سپر قوتوں کو رونقا، بڑی بڑی طاقت جو تھی اس کو رون ڈالا، دنیا بھر کو للکار۔ لوگ آن کر پوچھنے لگے یا امیر المومنین آپ کی قوت کا راز کیا ہے، طاقت کا راز کیا ہے؟ میں نئی زبان میں اگر کہوں کوئی ایٹم بم ہے آپ کے پاس، کوئی راکٹ ہے جو بھی توانائی ہے کہ ساری دنیا کو للکار، آج صبح کہاں، شام کہاں، دوپہر کہاں، فتوحات کا طاقت بن گیا۔ اور موقعین کہتے جس دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا سلطنت اسلامیہ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی، کوئی معمولی بات نہیں، 22 لاکھ مربع میل۔ تو لوگوں نے پوچھا طاقت کا راز کیا؟ فاروق اعظم کا تیمار پر بڑی لڑا کا پاؤ، بڑے جیوٹ قسم کے لوگ، یہ بم ہم نے تیار کیے، ڈال دیں گے تو ایران کا کر دیں گے، شام کا بیڑا غرق کر دیں۔ فرما سنو ہماری طاقت کا راز۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہی۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہماری طاقت کا راز یہ ہے تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا مگر ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا۔ آدمی کو موت سے محبت ہو جائے وہ مسخر نہیں کیا جا سکتا۔ جس آدمی اور مسلمان کو موت سے محبت ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہوگا۔ جب ہمیں زندگی سے محبت ہونے لگ گئی دنیا غالب آ گئی، یعنی کہاں کہاں مسلمان رسوا اور کہاں کہاں جناب مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں موت سے محبت نہیں بلکہ دنیا سے محبت ہو گئی ہے، دنیا اور متاع دنیا سے محبت ہو گئی۔ اور اس وقت کا راز صحابہ کرام کا یہ تھا ان سے موت سے محبت کرتے، اس لیے وہ کوئی ادھر ادھر
نہیں کہ چلو ذرا جان بچا لو، ادھر ادھر کہیں دبک جاؤ، چھپ جاؤ، نہیں، بلکہ جان کی بازی لگانے کے ہم وقت تیار رہتے۔ تو آپ نے میرے مضمون کو سمجھ لیا۔ اے ایمان والوں، جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے فوراً ان کے دربار میں آ جاؤ۔ اس سے کیا نقطہ نکلا کہ رسول کی اطاعت اس امت پر فرض ہے۔ اور کس لیے بولا؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا فرمائے۔ تو جو حضور کے دامن سے ہو جائیں، اگرچہ آج اپنی قبروں میں کیوں نہ پڑے ہوں، مگر یقین جانیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندہ ہیں، تا حیات ہیں۔ یہ پیغام مختصر وقت میں 1 گھنٹہ پھر بھی مجھے ہو گیا، آپ کی خدمت میں نے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ فرمائے اور حضور کا پکا اور سچا امتی اور حضور کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب حضور کا سچا غلام بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت یقیناً ہم پر ہوگی اور ہماری زندگی بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، ظاہر بھی سنور جائے، باطن بھی سنور جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔